السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم وصیت کا بیان مسئلہ نمبر 2 سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ نمازیں ہیں یا روزے ہیں یا زکوٰۃ ہے یا اسی طرح قسم وغیرہ کا کوئی کفارہ ہے اور اس کے مطابق مال بھی موجود ہے تو مرتے وقت اس کے لیے وصیت کر جانا ضروری اور واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا کچھ قرض ہو یا کوئی امانت اس کے پاس رکھی ہو تو اس کو وصیت کر دینا بھی واجب ہے۔ اگر وصیت نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ جو بھی فوت ہو جائے وہ اگر وصیت نہیں کرے گا اس طرح تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر کچھ رشتہ دار غریب ہوں جن کو شرعی طور سے کچھ میراث نہ پہنچتی ہو اور اس کے پاس مال و دولت بہت ہے تو ان کو اسی طرح کچھ دلوانا اور وصیت کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور باقی لوگوں کے لیے وصیت کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اس 3 طرح کی جو کیفیات بیان کی گئی ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے وصیت کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3، جب وہ آدمی فوت ہو گیا اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن وغیرہ اور قبر کا انتظام کرے، پھر اس میں سے جو کچھ بچے اس سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، اور اگر مردے کا سارا مال قرضہ ادا کرنے میں ہی لگ گیا تو سارا مال جو ہے وہ قرضے میں لگا دیں۔ وارثوں کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ قرضہ ادا کرنے کی وصیت پر تو لازمی عمل ہوگا۔ اگر سارے کا سارا مال اس کی وصیت کی وجہ سے خرچ ہو جائے تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اگر وصیت بھی اس نے نہ کی تب بھی سب سے پہلے قرضہ ادا کریں۔ قرض کے علاوہ اور چیزوں کی وصیت کا اختیار فقط تہائی مال میں ہوتا ہے، یعنی جتنا مال اس نے چھوڑا ہے اس کی تہائی میں سے اگر اس کی وصیت پوری ہو سکے تو وہ وصیت کو پورا کر دیا جائے، اور تہائی سے زیادہ مال لگانا وارثوں کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ 300 روپے باقی صرف بچے کفن دفن کے بعد، اور قرضہ بھی لگا کر، یعنی قرضہ بھی اس کا ادا کر دیا اور باقی کتنے بچے؟ 300۔ ایک مثال کے طور پر یہ مسئلہ عرض کیا جا رہا ہے، تو اس 300 میں سے 100 روپے میں سب وصیتیں پوری کی جائیں، جتنی بھی ہو سکتی ہیں، 100 سے زیادہ نہیں، کیونکہ تہائی مال صرف کیا ہے؟ 100 روپیہ ہے، بس باقی چھوڑ دیں۔ البتہ اگر سب وارث خوشی خوشی اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا حصہ نہیں لیں گے، تم اس کی وصیت پوری کر دو، تو تہائی سے زیادہ بھی اس طرح وصیت میں لگا دینا جائز ہے۔ لیکن نابالغوں کی اجازت کا بالکل اعتبار نہیں ہے، وہ اگر اجازت بھی دیں تب بھی ان کا حصہ خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، جس شخص کو میراث میں مال ملنے والا ہو، جیسے باپ ہے، ماں ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے وغیرہ، تو اس کے لیے وصیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور جس رشتہ دار کا اس کے مال میں سے کچھ حصہ نہ ہو یا رشتہ دار ہی نہ ہو، کوئی غیر ہو، تو اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، وصیت کرنا اس کے لیے درست ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی بات ہے کہ تہائی مال سے زیادہ اس کو دلوانے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے وارث کو وصیت کر دی کہ میرے بعد اس کو فلاں چیز دے دینا، اتنا مال دے دینا، تو اس کی وصیت کے پانے کا اس کو کچھ حق نہیں ہے۔ البتہ اگر سب وارث اس پر راضی ہیں تو پھر دیا جا سکتا ہے، پھر دے دینا بھی جائز ہے۔ اگر کسی کو تہائی سے زیادہ وصیت کر جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ بس تہائی تک اس کو مل سکتا ہے، تہائی سے زیادہ نہیں۔ اگر وارث
سارے بخوشی راضی ہیں تو تہائی سے زیادہ دیا جا سکتا ہے، ورنہ فقط تہائی مال ملے گا۔ نابالغوں کی اجازت کا کسی صورت میں اعتبار نہیں ہے، ہر جگہ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ مسئلہ نمبر 5، اگر اس نے تہائی مال میں وصیت کی تو تہائی مال میں وصیت کر جانے کا اس کو اختیار ہے، لیکن پھر بھی افضل یہ ہے کہ پوری تہائی کی وصیت نہ کرے بلکہ کم کی وصیت کرے۔ بلکہ اگر وہ مالدار نہ ہو، بہت مالدار وہ نہ ہو تو وصیت کرے ہی نہ، وارثوں کے لیے چھوڑ دے کہ اچھی طرح فراغت سے وہ بسر کریں، کیونکہ اپنے وارثوں کو فراغت اور اسی طرح آسانیاں پہنچانا اور اس طرح ان کو چھوڑ کر جانا، اس پہ بھی ثواب ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ضروری وصیت ہو جیسے نماز روزہ کا فدیہ تو اس کی وصیت بہرحال کر جائے، ورنہ وہ گناہ گار ہوگا، عورت ہے تو وہ گناہ گار ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6، کسی نے کہا کہ میرے بعد میرے مال میں سے 100 روپے خیرات کر دینا، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کے کفن دفن میں کتنا سامان لگتا ہے اور قرض ادا کرنے میں کتنا مال لگتا ہے، کتنا بچتا ہے۔ اگر 300 یا اس سے زیادہ ہو تو پورے 100 روپے دے دینے چاہیے، اور جو کم ہو تو صرف تہائی دینا واجب ہے۔ ہاں اگر سب وارث بلا کسی دباؤ اور لحاظ کے اس بات کو منظور کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں تو یہ درست ہے، یہ ان کے رضامندی کو دیکھ کر فیصلہ زیادہ کا کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی کا کوئی وارث بھی نہ ہو تو اس کو پورے مال کی وصیت کر دینا بھی درست ہے، اور اگر صرف بیوی ہے تو 3/4 کی وصیت درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا صرف میاں ہے تو آدھے مال کی وصیت اس کے لیے درست ہے۔ مسئلہ نمبر 8، نابالغ کا وصیت کرنا ہرگز درست نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، ایک آدمی ہے، اس نے یہ وصیت کی کہ میرے جنازہ کی نماز فلاں شخص پڑھے، فلاں شہر میں یا فلاں قبرستان میں یا فلاں کی قبر کے پاس مجھ کو دفنانا، فلانے کپڑے کا کفن دینا، میری قبر پکی بنا دینا، قبر پر قبہ بنا دینا، قبر پر کوئی حافظ بٹھا دینا کہ قرآن مجید پڑھ پڑھ کر بخشیا کرے، تو اس کا پورا کرنا ہرگز ضروری نہیں ہے، بلکہ آخری جو 3 وصیتیں گزری ہیں اس کی تو بالکل ہی کہیں اس کا جواز بھی نہیں ہے، بلکہ پورا کرنے والا خود گناہ گار ہوگا، اس طرح پورا نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر کوئی وصیت کر کے اپنی وصیت لوٹ جائے، یعنی اپنی وصیت سے وہ لوٹ جاتا ہے اور وہ اس طرح کہہ دیتا ہے کہ مجھے اب تو یہ منظور ہی نہیں ہے، تو اس کی وصیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی وصیت باطل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام مسائل کو صحیح سمجھنے اور یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔